السلام علیکم، کیا حال ہے صوفی صاحب؟ خیرت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، اگر خیریت سے ہیں آپ؟ طبیعت سے اللہ ٹھیک ہے تعالیٰ آپ کا کی؟ بڑا احسان ہے، اللہ آپ کو عزت سلامتی طول عمر دے۔ وہ اصل میں مسئلہ ایسا ہے، ذاکرین ہاں انہوں نے پڑھا تو ہوتا نہیں دوسروں کی طرح، اور وہ جو ہے ابھی ان کو کیا ہے، ان کو علم سے نہیں ہوتا، ان کو صرف مال سے ہوتا ہے کہ ہماری فیسیں بھرتے رہیں لوگ، ہماری نیازیں دیتے رہیں، اور ہم جو ہے نا عوام کو مخالفین جس طرح ان کے نات خواہ ہوتے ہیں نا، وہ ان کو بے وقوف بناتے ہیں، ہمارے یہ بے وقوف بناتے ہیں۔ ذاکرین سے آپ کو محبت نہیں ہے، ٹھیک عقیدت ہے، بھی نہیں ذاکرین سے محبت ہے۔ نہیں، میں آپ کو کلیئر کر دوں، ذاکرین سے دیکھو، کوئی بھی جو ہے نا، اگر کوئی ماننے والا ہے نا ائمہ کرام ہے۔ معصومین علیہ السلام کا، وہ ان کا ماننے والا نہیں ہے، ہاں بالکل تو وہ ان کا ماننے والا ہے۔ اگر کوئی اس راستے پر آتا ہے تو وہ ان کو دیکھ کے تو نہیں آ رہا ہوتا نا، نہ تو ان کی بالکل سیرت پڑھ کے آ رہا ہوتا ہے، وہ بالکل۔ تو دوسرے طریقے سے آتا ہے۔ اچھا، اگر وہ پچھلے سیشن میں میرے چند سوالات رہ گئے تھے تو آپ نے کہا تھا آپ دوسرے سیشن میں آ جائیے گا، جی جی بولیں۔ تو اگر آپ اجازت دیں تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میں نے ادھر اس دن سوال کیا تھا آپ سے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ تمام مظلومین علیہ السلام کا انتقام لینے والے ہیں، اور جب ہماری کتب میں آتا ہے کہ ان کو ایک یہودی عورت جو ہے وہ پتھر مارے گی اور وہ شہید ہوں گے اس سے، اور پہلا سوال تو یہ ہے کہ پھر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقام کون لے گا؟ تو وہ دیکھیں، یہ تو آپ رجعت کے مباحث میں جب دیکھیں، میں اس کو کھولنا نہیں چاہتا، کیوں اس پروگرام کو بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، جن کو پتہ بھی نہیں ہوتا، پھر وہ ان کو لگے گا کہ عجیب باتیں ہیں اور ہر بات ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی۔ تو میں آپ کو احالہ دیتا ہوں، میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، آپ شیعہ کتب میں رجعت کے مباحث کو دیکھ لیں اور دیکھیں اللہ تعالیٰ منتقم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بڑا سسٹم بنایا ہوا ہے، تو وہ آپ وہاں پہ دیکھ لیں، رجعت کے مباحث میں بہت کچھ آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ جی، ایک اور بات یہ ہے کہ کیونکہ ہمیں تو بتایا جاتا ہے نا کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جب ذاکر تشریف صاحب لائیں میرے گے، خیال میں آ گئے ہیں، وہ کچھ تیاری کر رہے ہیں، لائٹ شائٹ کا بندوبست کر رہے ہیں، جب تک ان کا اچھا لائٹ چلے میں بنتا رہے نا۔ اپنے سوال جلدی سے وائنڈ، جی 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 میں اپنا سوال جلدی سے، آپ ایک کلپ میں فرما رہے تھے کہ جہاد جو ہے وہ امام کی موجودگی میں فرض ہوتا ہے، کہ جی جب امام موجود ہو تو پھر وہ جہاد کا آرڈر دے سکتا ہے، یعنی حجت خدا موجود ہو تو پھر جی جی آرڈر دے سکتا ہے۔ تو اس وقت جی قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا ایک جگہ، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ اس وقت تک قتال کرو اللہ کی راہ میں یہاں تک کہ اللہ کا دین سب کا نہ ہو جائے۔ تو یہ ہر ایک تو کا پھر کام آپ نہیں اس ہے کے نا بارے کہ میں، آپ ہم اور یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے کہ ابھی جو بھی آپ تلوار اٹھا کے چلے جاؤ انڈیا کے بارڈر میں نا۔ اس طرح ہو تو سب مولوی چلے جائیں، سب کی جان چھوٹ جائے نا، ہم تو یہی چاہتے ہیں مولوی چلے جائیں انڈیا کے بارڈر میں، مولوی حضرات چلے جائیں بھائی ہاں یہاں صحیح، سے، بالکل انڈیا وہ آپ کو بتائیں گے نا، وہ انڈیا فوج آپ پتہ ہے ان کو آتا ہے آپ کے ساتھ کیا کرے، یا آپ چلے جائیں فلسطین، وہ سب کی جان چھوٹ جائے۔ پاکستانی فوج کو چاہیے کہ بھائی ان کو راستہ دے دے کہ بھائی یہ چلے جائیں جہاد کے لیے، جو کرنا ہے یہ کر ٹھیک ہے نا۔ یہ پاکستان بالکل ایک اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ پاکستان ایک خوبصورت ملک بنے، ایک آباد ملک بنے، تو ملائزم کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ یہ ملا دین کی بھی دشمن ہے، دنیا کی بھی دشمن ہے، ایسے جرثومہ ہے نا، جیسے کووڈ کا جو وائرس ہے نا، یہ کووڈ کے وائرس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، یہ دنیا کو بھی تباہ کر دیتی ہے، آخرت کو بھی، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ جہاد ان کے لیے بہترین کام ہے، ان کو بھیج دیں کسی بہت ہی طاقتور دشمن کے سامنے، ٹھیک ہے نا، روس ہو یا امریکہ ہو یا اس کے سامنے ان کو بھیج دیں، آپ چلے جائیں، وہ اپنا دھوتی باندھ کے مولوی سب چلے جائیں۔ تو اس کا دیکھیں یہ اب آتے ہیں آیت کی طرح، آیت کا مقصد یہ نہیں ہے ہر ایک کا کام ہے کہ وہ ایسے تلوار اٹھا کے چلے جائے نا، یہ خطاب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ اب اس زمانے میں بھی ہوتا ہے نا، تو آپ اس طرح نہیں تھے کہ آپ خود اب آیا نازل ہوئی ہے، پیغمبر کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا، جب یہ آیا نازل ہوئی ہے وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اس طرح تو نہیں ہے کہ ہر ایک بھائی خود وہ جا کے جہاد آیا جیسے نماز پڑھو، تم جتنی مرضی نماز پڑھو، اس طرح تو نہیں ہے، تم جتنی مرضی جہاد کرو، خود تلوار اٹھا کے چلے جاؤ۔ یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمانڈ کے اندر وہ جب حکم دیں، جس طرح وہ لشکر بنائیں، جس طرح وہ ڈائریکشن دے دیں کس کے ساتھ لڑنا ہے کس کے ساتھ نہیں لڑنا، یہ تو سب ان کی لیڈرشپ کے اندر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آیا جو ہے اس آیا کا ایک لیڈر ہے، اس آیا کا ایک جس کے کمانڈ کے اندر، جس کی لیڈرشپ قیادت کے اندر
جہاد ہوگی، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعی خلیفہ اس کی قیادت میں. تو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے انہی آیات کے ذیل میں جہاد کے ابواب میں بہت ہی صراحت کے ساتھ فرمایا کہ جہاد کچھ بھی نہیں ہے سوائے امام معصوم کے کمانڈ کے اندر. لیکن سب فتنہ جہاد سے ہے. یہی آپ پاکستان کیوں تباہ ہو رہا ہے نا، وہی جہادزم کی وجہ سے کہ ہر ایک لگا ہوا کہ ہم جہاد کریں گے، دنیا میں جی اسلام کو پھیلائیں گے جہاد کے ذریعے. اور انہوں نے ایک ملک کو کیا کیا آپ دیکھیں، پاکستان 40 سال پہلے 50 سال پہلے پاکستان اور انڈونیشیا کا اگر مقایسہ کریں آپ، پاکستان یا ساؤتھ کوریا کا، پاکستان ان سے کم نہیں تھا ساؤتھ کوریا سے ترقی میں، تعلیم میں، ٹیکنالوجی میں. اب جو ہے ساؤتھ کوریا کہاں پہنچ گیا، پاکستان کہاں پہنچ گیا، پاکستان بدتر ہوتا جا رہا ہے. یہ سب جہادزم کی وجہ، مولویزم کی وجہ سے. تو یہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی روایات میں، ان کے فرمانے میں جہاد جو ہے صرف جہاد کا کمانڈر ہونا چاہیے، وہ جو اللہ نے اس کو یہ مینڈیٹ دیا ہے وہ امام معصوم علیہ السلام ہے. البتہ ایک جہاد ہے جس میں امام معصوم کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب کو اجازت ہے، وہ ہے دفاع کرنے کا جہاد. ٹھیک ہے نا، کہ اگر ایک دشمن آ جاتا ہے، وہ آپ کا کہتا ہے میں یہاں پہ اس گاؤں میں سب مسلمانوں کو قتل کروں گا، یا اس شہر میں سب مسلمان جو یا آپ عیسائی بن جائیں میں آپ کو قتل کروں گا. پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا نا، وہ بارڈر میں لوگ رہتے تھے، کفار کے بارڈر میں، تو کبھی کبھار وہاں سے لشکر آتے تھے کفار کے، مسلمانوں کو لوٹ لو بھائی، ان کے بیوں کو اٹھا لو یا ان کے مال کو اٹھاؤ، تو اس طرح ہوتا تھا. تو وہاں ایسے مقامات پہ اجازت کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پہ آپ تلوار اٹھا سکتے ہیں کسی بھی کے ساتھ مل کر. آپ کے ساتھ جو بھی ایک کافر بھی اگر آپ کا ساتھ دیتا ہے نا، اگر کوئی کافر وہاں پر بھی ہے، مثلا آپ کا رشتہ دار ہے، وہ بھی کہے گا کہ ہم یہاں پہ ہمارے رشتہ دار کو یہ کیوں ہے یہ دوسرے کافر آ کے قتل کرتے ہیں، اس کافر کے ساتھ مل کر اس کو آپ اپنا کمانڈر بھی بنا سکتے، کوئی بات نہیں ہے، صرف اس کو دفع کرنے کے لیے. یا کوئی مثلا بنی امیہ کا آدمی ہو، بنی عباس کا آدمی ہو، کوئی کسی بھی مسلک کا ہو، کیونکہ ہدف وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا میں جہاد کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں، ہم دنیا میں اسلام کو نافذ کرنے جا رہے ہیں. ہدف یہ ہے کہ بھئی ہماری جان و مال کو خطرہ ہے، یہاں پہ ہمارا مسجد جو ہے اس کو گرجاگر بنا دیں گے، یا اس کو بتخانہ بنائیں گے، یا اور آ کے ہمارے عورتوں کو اٹھا کے لے کے جائیں گے. تو وہاں پہ ان کو واپس دھکیلنے کے لیے صرف ان کو واپس، تاکہ وہ مایوس ہو جائیں کہ ہم مسلمانوں کو پہ یا ان کے شہر پہ وہ جو ہے ہمارا کچھ چل نہیں سکتا. اس حد تک جائز ہے، اس کے علاوہ کوئی جہاد نہیں ہے. اوکے میرے بھائی، اب جرار صاحب میرے خیال میں جرار صاحب جی آپ ہیں، پھر کٹ گیا ان کا لائن پھر کٹ گیا جرار کا. جی جی ایک سوال یہ ہے کہ جس ہمارا کوئی فوت ہو جاتا ہے، یعنی مرحوم جو فوت ہو ہوں جاتا ہے، تو اس کے بارے میں پہلا کوشچن یہ تھا کہ اس کی روح اسرائیل علیہ السلام نکال جاتے ہیں نا. ہوں تو اگر جب یہ اسرائیل علیہ السلام روح نکال کے جاتے ہیں، تو پھر تدفین تک یہ درمیانی جو ٹائم پیریڈ ہے، یہاں اس وقت یہ روح کہاں ہوتی ہے؟ تو کیا وہ روح اللہ کے جو پاس دوبارہ لے جائی جاتی ہے؟ دیکھیں وہ دوبارہ جس روح میں روح پھونکی جاتی ہے؟ روایات میں یہی ہے کہ وہ بعض روایات میں ہے کہ وہ اپنے اس کے ساتھ روح بدن کے ساتھ چلا جاتا ہے، وہ بدن کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ لوگ مجھے یہ تشییع کے لیے جا رہے ہیں، مجھے غسل دے رہے ہیں، مجھے دفن کریں گے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے روح. اب کہاں سے دیکھ رہا اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ادھر ہی ہے یا دور سے دیکھ رہا ہے، اس کو نظر آ رہا ہے، وہ جنت میں ہے جنت سے دیکھ رہا ہے، یا وہ مثلا دوزخ میں ہے دوزخ سے دیکھ رہا ہے، وہ اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس طرح اس طرح تفصیل میں نے کہیں نہیں دیکھا ہے. بہرحال مرنے سے پہلے مومن کو جو ہے جنت نظر آ جاتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ جنت ہے، تو یہاں جائے گا، تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، شوقین ہوتا ہے، وہ سب اپنا غم بھول جاتا ہے مومن، مرنے کے جو اس کا درد ہے، گھر والوں کو چھوڑنے کا جو درد ہے، بچوں سے دوری کا جو درد ہے، اور اس نے دنیا سے جو انسان کا محبت ہوتی ہے، اپنے گھر سے، اپنے گاؤں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، ماں باپ سے جو محبت ہوتی ہے، وہ سب بھول جاتا ہے مومن. اس کو شوق ہوتا ہے کہ میں اتنی اچھی جگہ پہ جا رہا ہوں، مجھے جلدی سے یہاں سے لے کے جاؤ. اور پھر اس کی بڑی آسانی سے روح نکالی جاتی ہے، جنت سے پھول لایا جاتا ہے، وہ پھول کو سونگتا ہے، وہ پھول سونگتا ہی اس کی روح نکل جاتی ہے، پھر اس کو جنت لے کے جایا جاتا ہے. اور لیکن جو کافر ہوتا ہے پھر اس کو دوزخ دکھاتے ہیں، تو یہاں سے یہاں جائے گا، تو پھر وہ ہاں وہ روح جب نکلتی ہے، ہاں روح پھول سونگ لیا ابھی جو نیک ہے تو چلو روح، اس کے بعد وہ جنت میں جائے گا یا زمین پر ہی رہے گی؟ کہ کیونکہ اس کا حساب و کتاب پھر ہونا ہے نا قبر میں. ہاں پھر وہ دوبارہ جو ہے نا قبر میں جب وہ لٹایا جائے گا، تو پھر اس روح کو دوبارہ بدن میں داخل کیا جائے گا، پھر وہ دوبارہ بیٹھ جائے گا، وہاں سے سوال کیا جائے گا. اس طرح احادیث میں یہ ہے. پھر وہ روح ہاں جو داخل ہوتی ہے وہ پھر جبرائیل کے ذریعے داخل کی جاتی ہے یا اللہ کے اذن کے ذریعے؟ جبرائیل کیا مطلب جبرائیل؟
وہ ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات ہم نے ایک حدیث پڑھا تھا، اس میں وہ نا تخلیق انسانی کے 4 مراحل بیان کرتا ہے ہم۔ کہ وہ پہلے جو ہے نا 40 دن میں وہ جو ہے نا ایک قطرہ ہوتا ہے، وہ پھر جو اس بھی میں ہے خون بنتا ہے، پھر وہ یہ تفصیل نہیں ہے، یہ تفصیل نہیں ہے کہ وہ کس طرح بس روح داخل کیا جاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں بیان کیا گیا نا، ہم اپنے سے تو نہیں بنا سکتے وہ کیسے ہوتا ہے۔ اوکے، یہ جرار صاحب آ گئے میرے خیال میں، ٹھیک یہ ان کی لائن کوئی صاف نہیں ہے، ہے۔ یہ کٹ رہے ہیں بار بار، میں ان کو لے کے آتا ہوں۔ تھینک یو سر۔